ایک جنگل میں ایک چڑیا اور کوا رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے، لیکن کوا بہت آلسی اور کام چور تھا، پر چڑیا محنتی تھی اور سارا دن کام کرتی تھی۔ ایک دن کوا ایک درخت پر بیٹھا سوچ رہا تھا، ایسا کیا کیا جائے جس سے کام نہ کرنا پڑے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ چڑیا کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ہائے چڑیا، میں مر گیا، ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ارے کوے بھائی، لیکن ہوا کیا ہے؟ کیوں شور مچایا ہے؟ ارے چڑیا بہن، یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا، ہائے۔ ارے کوے بھیا، بتاؤ تو صحیح۔ چڑیا بہن، میں باہر اناج لینے گیا تھا تو شکاری نے مجھے گولی ماری، اور شکر ہے گولی ٹانگ پر لگی، میں تو بال بچ گیا۔ ہائے میری ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، اب مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا۔ ارے کوے بھیا، یہ تو بہت برا ہوا، آپ آرام کرو، آج سے سارا کام میں کروں گی، اور آپ بس آرام کرو اور جلدی ٹھیک ہو جاؤ۔ کوا دل ہی دل بہت خوش ہوتا رہا۔ اب چڑیا بیچاری سارے گھر کا کام کرتی ہے اور کوا خوب مزے اڑاتا ہے اور بڑا خوش رہتا ہے۔ 4-5 دن گزرنے کے بعد کبوتر کوے سے ملنے آیا، اور کوے بھائی کیسے ہو؟ اب تھوڑا چلنا شروع کر دیا ہوگا۔ ارے کہاں کبوتر بھائی، اب بھی پاؤں میں درد ہے، کوشش تو کی ہے لیکن چلا ہی نہیں جا رہا۔ کبوتر، اوہو، مطلب چڑیا بیچاری کو ابھی کچھ دن اور اکیلے کام کرنا ہوگا۔ کوئی بات نہیں کبوتر بھائی، کوے کا پاؤں ابھی اچھی طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ اگلے دن چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھائی، میں ذرا مارکیٹ سے کھانے کا سامان لینے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے چڑیا بہن۔ چڑیا گھر سے تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ اسے اچانک یاد آیا کہ وہ پیسے لانا تو بھول ہی گئی ہے۔ وہ واپس گھر کی طرف مڑی اور گھر آئی تو دیکھا کہ کوا آرام سے کچن میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، اور اس کا پاؤں بھی بالکل ٹھیک تھا۔ چڑیا حیران رہ جاتی ہے اور وہ کبوتر کے پاس جاتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے۔ تو مطلب کوا اب آلسی ہو گیا ہے اور وہ آرام کرنے کا عادی ہو گیا ہے، اس کا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ پھر اچانک چڑیا کے ذہن میں خیال آیا، کبوتر بھائی، کوے کو چھپکلی سے بہت ڈر لگتا ہے، ہم کوے کے پاس چھپکلی چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کوے کے پاس چھپکلی چھوڑ دی اور خود چھپ گئے۔ کوے نے جب چھپکلی دیکھی تو اچھل پڑا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا اور شور مچانے لگا، بچاؤ بچاؤ چڑیا بہن، مجھے بچاؤ، چھپکلی آ گئی ہے۔ اور تبھی کبوتر اور چڑیا اس کے پاس آتے ہیں۔ کبوتر چھپکلی اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ارے کوے بھائی، آپ تو ٹھیک ہو گئے ہو۔ کوا 2 منٹ چپ رہا، پھر اسے اچانک یاد آیا کہ اس کا پول تو کھل گیا ہے۔ ارے ہاں، لگتا ہے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، کیونکہ اب کوئی درد بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے چھپکلی اپنے ساتھ تمہارا درد بھی لے گئی ہے۔ آج رات کا کھانا تم مجھے بنا کر دو گے؟ میں بھی تھک گئی ہوں، مجھے بھی تھوڑا آرام چاہیے۔ اور کوا بہت برے طریقے سے پھنس گیا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چڑیا اپنے گھونسلے میں بہت خوش رہتی تھی۔ ایک دن
وہ چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانا چننے گئی۔ اڑتے اڑتے وہ بہت دور نکل گئی۔ راستے میں برسات ہونے لگی۔ برسات کی وجہ سے چڑیا بہت برے طریقے سے بھیگ گئی تھی۔ اس کے لیے اڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ارے میں تو بہت برے طریقے سے بھیگ گئی ہوں، میرے لیے اڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مجھے کہیں بیٹھ کر اپنے پروں کو سکھا لینا چاہیے، ورنہ میں گھر نہیں پہنچ سکوں گی۔ مجھے اپنے بچوں کے پاس بھی تو جانا ہے۔ اسی وقت چڑیا سیب کے درخت کے پاس پہنچی تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر اپنے پروں کو سکھا سکے۔ چڑیا: میٹھے درخت بھائی، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں بہت بھیگ بھی گئی ہوں اور تھک بھی گئی ہوں، تو میں اڑ نہیں سکتی۔ تھوڑی دیر مجھے اپنے اوپر بیٹھنے دو، جب میرے پر سوکھ جائیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ درخت: نہیں نہیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ جاؤ یہاں سے۔ میں سب سمجھتا ہوں، تمہاری نظر میرے میٹھے میٹھے سیبوں پر ہے، میں سب جانتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ چڑیا اداس ہو کر چلی جاتی ہے۔ اڑتے اڑتے وہ آم کے درخت کے پاس پہنچتی ہے۔ چڑیا: اے میٹھے درخت، میں تمہاری شاخ پر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر سکتی ہوں، میرے پر بہت برے طریقے سے بھیگ رہے ہیں اور مجھے سردی بھی لگ رہی ہے، مہربانی کر کے مجھے بیٹھنے دو۔ ارے چڑیا بہن، مجھے اپنے اوپر کسی کا بیٹھنا پسند نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے آم بہت کھٹے ہیں، تم نہیں کھا سکو گی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ اور کسی اور جگہ پر جا کر بیٹھو۔ چڑیا اداس ہو کر یہاں سے بھی چلی جاتی ہے۔ وہ تیسرے درخت پر جا کر بولی: اے کڑوے درخت بھائی، کیا تم کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی شاخ پر بیٹھنے دو گے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے، میرے بچوں کی خاطر۔ میرے پر بری طرح بھیگ چکے ہیں، میں اپنے پروں کو سکھا کر اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہوں، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کڑوا درخت بولا: ہاں ہاں چڑیا بہن، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم جتنی دیر چاہو مجھ پر بیٹھ جاؤ اور اپنے پر سکھا لو، لیکن مجھے معاف کرو، میرے پاس کوئی پھل نہیں تمہیں کھلانے کے لیے۔ چڑیا بہت خوش ہوئی اور اس درخت پر بیٹھ کر اپنے پروں کو سکھایا اور درخت کا بہت شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ کڑوے درخت، آپ نے میری مدد کی۔ آج سے میں آپ کو کڑوا درخت نہیں بلکہ میٹھا درخت کہہ کر بلاؤں گی۔ اس چڑیا نے درخت کا شکریہ ادا کیا اور اپنے بچوں کے پاس چلی گئی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو چیزیں ہمیں اچھی نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں بالکل ایسی نہیں ہوتی، اسی لیے اس کا ظاہر دیکھ کر ہمیں اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک جنگل کی ہے۔ اس جنگل میں سب پرندے مل جل کر رہا کرتے تھے اور ایک ہی ساتھ ایک نہر میں پانی پینے جاتے تھے۔ ایک دفعہ کوا پانی پیتا ہے اور ایک مگرمچھ پانی سے باہر نکلتا ہے اور کوے کو کھا جاتا ہے۔ سارے پرندے ڈر کر وہاں سے بھاگ آتے ہیں اور ایک چڑیا کوے کے گھر والوں کو اطلاع دیتی ہے۔ کوے کے گھر والوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا، ہر طرف دکھ کا منظر تھا۔ دوسرے دن
चील राजा कहता है सब परिंदों से, आजकल मगरमच्छ का कहर हर तरफ फैला हुआ है, तुम सब मगरमच्छ से बच कर रहना। एक दिन एक चिड़िया ने सोचा कि ये सारा जंगल मगरमच्छों का नहीं है, हम भी इसमें रहते हैं तो हमें भी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है। तो वो चिड़िया अकेली ही नहर में पानी पीने चली गई और इसी बहाने उसने सोचा कि मैं मगरमच्छ से भी बात करूँगी। नहर के किनारे मगरमच्छ चिड़िया के सामने आया, मगर मगरमच्छ ने चिड़िया की एक ना सुनी और उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। जैसे ही हमला करता है मगरमच्छ तो वहाँ से चील राजा आता है और चिड़िया को अपने साथ उड़ा ले जाता है। फिर चिड़िया को कहता है, मैंने तुम सब परिंदों को मना किया था उस नहर पर जाने के लिए। वो चिड़िया शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगती है। अरे आप कुछ कर दें ना चील राजा, आप तो हमारे राजा हैं। चील सोच में पड़ जाता है कि अचानक समंदर से जल परी निकलती है। चील राजा उसे सारा वाक़या बताता है। जल परी सब परिंदों की मदद करने का बोल कर समंदर में मगरमच्छ को ढूंढने चली जाती है और वापस मगरमच्छ को लेकर आती है। फिर मगरमच्छ सारे परिंदों से माफ़ी मांगता है और आइंदा परिंदों को कोई नुकसान ना पहुंचाने का वादा करता है। फिर सब परिंदे खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं।